الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون تم لوگوں کے واسطے روزہ کی شب میں اپنی بیویوں سے مشغول ہونا حلال کر دیا گیا کیونکہ وہ تمہارے بجائے اوڑھنے بچھونے کے ہیں اور تم ان کے بجائے اوڑھنے بچھونے کے ہو۔ خدا تعالیٰ کو اس کی خبر تھی کہ تم خیانت کر کے گناہ میں اپنے کو مبتلا کر رہے تھے، مگر خیر اللہ تعالیٰ نے تم پر عنایت فرمائی اور تم سے گناہ کو دھو دیا، سو اب ان سے ملو ملاؤ، اور جو قانون اجازت اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تجویز کر دیا ہے بلا تکلف اس کا سامان کرو، اور کھاؤ اور پیو بھی اس وقت تک کہ تم کو سفید خط یعنی نور صبح صادق متمیز ہو جاوے سیاہ خط سے، پھر صبح صادق سے رات تک روزہ پورا کیا کرو، اور ان بیویوں سے اپنا بدن بھی مت ملنے دو جس زمانے میں کہ تم لوگ اعتکاف والے ہو مسجدوں میں۔ یہ خداوندی ضابطے ہیں، سو ان سے نکلنے کے نزدیک بھی مت ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے اور احکام بھی لوگوں کی اصلاح کے واسطے بیان فرمایا کرتے ہیں، اس امید پر کہ وہ لوگ پرہیز رکھیں اور آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق طور پر مت کھاؤ، اور ان کے جھوٹے مقدمہ کو حکام کے یہاں اس غرض سے رجوع مت کرو کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کے مالوں کا ایک حصہ بطریق گناہ یعنی ظلم کے کھا جاؤ، اور تم کو اپنے جھوٹ اور ظلم کا علم بھی ہو۔ روزے کے متعلق احکام چل رہے ہیں، اس کے متعلق آخری حکم، اس لیے کہ روزے کا اختتام بھی اعتکاف پر ہوتا ہے، اس لیے اعتکاف والے حکم کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں آخر میں بیان فرمایا ہے۔ اعتکاف کے معنی ہے کسی چیز کے اوپر ٹھہرنا، اور اصل اعتکاف کے معنی کہ اللہ کے در پر اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے آپ کو ٹھہرا دینا، اور یہ اعتکاف
جہاں پر 5 وقتہ نماز باجماعت ہوتی ہو مسجد میں، اس جگہ پر اعتکاف کیا جاتا ہے۔ مسجد ہے لیکن 5 وقتہ نماز باجماعت نہیں ہوتی ہے، 1-2 نمازیں ہوتی ہے جماعت، مسجد ہے لیکن 1-2 جماعت ہوتی ہے، 5 وقت کی سب جماعتیں نہیں ہوتی ہے، تو ایسی مسجد میں بھی اعتکاف کرنا صحیح نہیں ہے۔ جہاں پر 5 وقت کی نماز باجماعت ہو اس مسجد میں اعتکاف کیا جائے گا، اس کے علاوہ میں صحیح نہیں ہے۔ عورتوں کے لیے اعتکاف، مسجد میں ان کا اعتکاف کرنا مکروہ ہے، البتہ ان کو اپنے گھروں میں اعتکاف کرنا چاہیے، اور گھروں میں نماز پڑھنے کی جو جگہ متعین ہو اس کو اپنے اعتکاف کے لیے خاص کر لے اور وہیں پر اعتکاف کے لیے بیٹھے۔ اور اگر کوئی جگہ گھر میں خاص نہیں ہے، کوئی کمرہ وغیرہ، تو اعتکاف کے لیے خاص کر لے کہ یہاں پر نماز پڑھوں گی اور یہیں پر میں اپنے آپ کو اعتکاف کے لیے روکے رکھوں گی۔ تو اعتکاف مسجد میں ہے، مسجد میں سب چیزیں اعتکاف کی حالت میں کی جا سکتی ہے، جو طبعی ضرورتیں ہیں، بشری تقاضے ہیں، کھانا ہے، پینا ہے، بات چیت کرنا عام حالات میں مسجد میں جائز نہیں ہے، لیکن اعتکاف والے کے لیے مسجد میں بات چیت کرنا جائز ہے، لیکن ایسی بات چیت کہ جو مسجد کے احترام کے خلاف نہ ہو، زور زور سے چیخ و پکار کر کے بات چیت کرے۔ اسی طرح مسجد میں کام کاج بھی کر سکتا ہے، لیکن ایسا کام کہ جو مسجد کے احترام کے خلاف نہ ہو، تو یہ مسجد میں کیا جا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں، جو ارشادات ہیں ان سے، اور قرآن کریم کی یہاں جو آیت ہے اور اس میں جو حکم ہے، اس سے اعتکاف کی حالت میں کیا چیزیں کرنا جائز ہے اور کیا ناجائز ہے۔ کھانا پینا جیسے اوپر آیا کہ تم کھا پی سکتے ہو رمضان کی راتوں میں، تو چونکہ اعتکاف رات اور دن دونوں میں ہوتا ہے، نفلی اعتکاف کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے، لمحے کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے، اور مسجد میں داخل ہو کر کے نفل اعتکاف کا اہتمام ہونا چاہیے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل میں اپنے والد محترم کا معمول بھی لکھا ہے کہ جب کبھی مسجد میں داخل ہوتے تھے، فوراً پیر داخل کرنے کے ساتھ نفلی اعتکاف کی نیت کر لیتے تھے۔ حضرت مسلم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی حضرت دامت برکاتہم نے بارہا سنایا کہ مسجد میں داخل ہوتے ہی نفلی اعتکاف کا اہتمام فرماتے تھے، اور اس سال حضرت نے خاص اہتمام کہ بھئی مسجد میں داخل ہو کر کے اعتکاف کی نیت کر لینا چاہیے۔ والناس عنہ غافلون، یہ الفاظ بھی استعمال فرمائے کہ لوگ اس سے غافل ہیں۔ اور ایک موقع پر حضرت نے فرمایا کہ ادھر سے ادھر جانا ہو تو بھی مسجد میں داخل ہونے کے ساتھ اعتکاف کی نیت کر لو، تاکہ تمہارا اتنی دیر بھی ثواب میں شامل ہو جائے۔ تو نفلی اعتکاف کے لیے تو کوئی وقت متعین نہیں، تحدید نہیں ہے۔ واجب اعتکاف کے لیے 1 دن اور 1 رات کم سے کم امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے مسلک میں ہے۔
مثلا کوئی منت مانے کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں 1 دن کا اعتکاف کروں گا، تو 1 دن سے مراد 24 گھنٹے، اور اس اعتکاف میں اس کے لیے روزہ بھی لازم ہوگا، واجب اعتکاف میں اس کے لیے روزہ رکھنا بھی۔ تو غروب شمس کے وقت وہ واجب اعتکاف میں بیٹھے گا، اور دوسرے دن غروب شمس سے وہ واجب اعتکاف سے نکلے گا اور روزہ بھی اس میں رکھے گا۔ یہ ہے واجب اعتکاف کے لیے۔ اور سنت مؤکدہ اعتکاف، آخری عشرہ رمضان کا آخری عشرے کا اعتکاف، یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اور سنت مؤکدہ علی الکفایہ، سنت مؤکدہ علی الکفایہ، بعض مفتیان کرام نے علی الکفایہ کا مطلب یہ لکھا ہے کہ بستی اور شہر میں کوئی ایک مسجد میں اگر اعتکاف کرے تو پوری بستی اور شہر اس سنت مؤکدہ کو انجام دینے والا سمجھا جائے گا، اور اگر کسی ایک نے بھی نہیں رکھا تو پوری بستی والے اور شہر والے گنہگار ہوں گے۔ لیکن اکثر فقہائے کرام نے علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک اشارے کی بنیاد پر اسے سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہر محلے کے لیے کہا ہے، سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہر محلے کی مسجد کے لیے بتایا ہے۔ تو لہذا اس اعتبار سے ہر محلے کی مسجد میں اعتکاف سنت مؤکدہ کا اہتمام چاہیے۔ اگر ایک بھی کر لے گا تو یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ادا ہو جائے گا، ورنہ سارے اہل محلہ گنہگار ہوں گے اور اس سنت کے چھوڑنے کے وبال کے مستحق ہوں گے۔ اور اسی کو راجح قرار دیا ہے اکثر فقہائے کرام نے۔ اب اس تشریح کے بعد ہمیں تھوڑا غور کرنا ہے کہ ہماری بہت ساری مسجدیں اعتکاف سے خالی ہے، اور برسوں سے خالی ہے۔ لہذا اس باب میں سب کو متفکر ہونا چاہیے، مسجد کے ذمہ داروں کو جہاں متفکر ہونے کی ضرورت ہے، وہاں مسجد کے قریب رہنے والے لوگوں کے لیے بھی، اور درجہ بدرجہ ہم سب کو متفکر ہونے کی ضرورت ہے۔ نگینہ مسجد خالی جاتی ہے، برسوں سے کوئی وہاں نہیں بیٹھتا ہے۔ پرانی مسجد تھی، مجھے اچھی طرح یاد ہے، پرانی تھی، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ حافظ محی الدین بھائی بیٹھتے تھے، اس سے پہلے ان کے والد صاحب بیٹھتے تھے۔ ان کے والد صاحب کو تو دیکھا نہیں لیکن سنا، لیکن ان کو تو بیٹھتے ہوئے میں نے دیکھا ہے، جبکہ وہ پرانی مسجد تھی اور اس میں پیشاب خانے تھے، بیت الخلاء نہیں تھا اس وقت۔ اونچی مسجد، اس میں بھی مجھے اچھی طرح یاد ہے استاد محترم صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ پورے اہتمام کے ساتھ بیٹھتے تھے، جبکہ وہاں بھی بیت الخلاء کا نظم نہ تھا۔ اور چورے کی مسجد میں بھی مجھے اچھی طرح یاد ہے، جب تک میں نے وہاں تراویح پڑھائی اور مستقل وہیں پڑھاتا تھا میں، 1-2 مرتبہ کے علاوہ وہاں بھی معتکف بیٹھتے تھے۔ وہاں تو بیت الخلاء بھی ہے، غسل خانے بھی ہے، پیشاب خانے بھی ہے، لیکن وہ بھی ہماری مسجد، اس سال پتہ نہیں ہے مجھے کوئی بیٹھا ہے کہ نہیں بیٹھا ہے چورے کی مسجد میں، لیکن یہ 3 مسجدیں تو میرے علم میں ہے کہ جو خالی جاتی ہے۔ گولواڑ میں کوئی بیٹھا ہے اس سال؟ 2 ہے الحمدللہ۔ تو یہ مسجدیں جو ہمارے اطراف میں ہیں اور ہمارے محلے کا ہی ایک حصہ ہے، تو مسجد کے قریب رہنے والوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اعتکاف کرے اور سنت مؤکدہ علی الکفایہ سے
سبکدوش ہوا جائے۔ مسجد کے ذمہ داروں کی بھی فکر بنتی ہے، مسجد کے ذمہ داروں کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کا اہتمام کیا جائے، لوگوں کو ترغیب دلائی جائے، شوق دلایا جائے، فکر کی جائے۔ جہاں مسجد کی دیگر چیزوں کی ہمیں فکر ہوتی ہے مادی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، کہ بھئی اے سی لگے ہیں اب سولار کی فکر کرو، اے سی نہیں تھے تو اے سی کی فکر، اے سی لگ گئے تو سولار کی فکر، اور سولار لگ جانے کے بعد اب کیا معلوم آگے کون سی فکر ہوگی، واللہ عالم۔ تو جہاں یہ مادی سہولیات کا ہم اہتمام کرتے ہیں، روحانیت ہے یہ مسجد میں اعتکاف کرنے والے مسجد کی روح سمجھے جائیں گے، اور اس کی ذمہ داری بھی ہمیں پر ہے، بالفرض مان لیا جائے، بالفرض۔ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، مجھے کسی سے کوئی عداوت نہیں ہے، دشمناہٹ نہیں، لیکن چونکہ ایک ذمہ داری ہے، بالفرض اگر ہماری کوئی مسجد غیر آباد ہو تو کیا اس کی کوئی فکر نہیں کریں گے؟ جمعہ مسجد تقریباً غیر آباد ہے ہماری، بہت سارے اس کی فکر کرتے ہیں کہ ہم وہاں نماز پڑھنے جائیں گے، جب مسئلہ چلتا ہے کہ ہم وہاں جائیں گے، ہم وہاں جائیں گے، لیکن اس کو آباد کی جائے، لیکن نہیں ہو رہی ہے۔ تو آخر یہ بھی ذمہ داری ہے، مسجد کا ویران ہونا اعمال مسجد سے یہ پر خطر ہے، بستی کے لیے بڑے خطرے کی بات ہے۔ تو جس طریقے سے ایک مسجد ویران ہو، اس کی آبادی کی فکر، تو یہ ایک سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، اور برسوں سے میں دیکھ رہا ہوں، برسوں سے، کہ وہاں اور کوئی پرسان حال بھی نہیں ہے کہ نہیں بیٹھتے، کسی کو فکر واللہ عالم، انفرادی طور پر اگر کوئی فکر کرتے ہیں تو واللہ عالم، لیکن بظاہر میرے علم میں نہیں ہے۔ تو یہ ایک فکر کی بات ہے، وہاں کے قریبی لوگوں کے لیے بھی، ذمہ داروں کے لیے، اور میں نے کہا درجہ بدرجہ ہم سب کی، چونکہ ایک ہی محلہ ہے اس لیے ہم سب کے لیے بھی فکر کی بات ہے۔ اللہ کرے کہ دلوں میں بیٹھ جائے، اور ابھی بھی کچھ دن ہیں، گرچہ اب سنت موقدہ علی الکفایہ تو نہیں ہوگا، لیکن ابتدا بہرحال ہو جائے، ایک دن کے لیے بھی، 2 دن کے لیے بھی، جب تک چاند ہو وہاں تک کے لیے بھی، تو ابتدا ہو، آئندہ اللہ تعالیٰ اور آسانیاں پیدا فرما دے۔ تو خیر، یہ اعتکاف سنت موقدہ علی الکفایہ ہر محلے کی مسجد کے لیے ہے، یہ ہے، لہذا اس کی فکر ہونا چاہیے۔ پھر جب سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، اس کا اہتمام ہو، اہتمام جو اصل روح ہے، اس روح کو، چونکہ اعتکاف میں بیٹھنے سے مقصود، جیسے فضائل اعتکاف میں ہم سن رہے ہیں اور برسوں سے سن رہے ہیں کہ 20 دن ہم نے اللہ کی طاعت دوسرے مہینوں کے مقابلے میں یقیناً کچھ نہ کچھ زیادہ کیے، ٹوٹی پھوٹی حیثیت سے روزے رکھے ہیں، ذکر و اذکار اور قرآن کی تلاوت کی ہے، تو اس سے کسی نہ کسی درجے میں بندے کا اللہ سے تعلق اور واسطہ قرب کا ہوا ہے۔ اب اس میں اور زیادہ قوت اور مضبوطی پیدا ہو، اس لیے 10 دن ہماتن تمام علائق دنیاوی تعلقات کو ختم کر کے یا کم کر کے، آج کل کے ماحول میں کم کا لفظ لانا پڑے گا کیونکہ موبائل ہے، اس لیے کہ سحری کے لیے بھی میم صاحبہ کو فون کریں گے، افطاری کے لیے بھی، اور نہ ہوتے ہوئے بھی فون کریں گے۔ پہلے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، لیکن اب چونکہ آ گیا ہے، اس لیے ہونا تو یہ چاہیے کہ کلی طور پر یکسو ہو جائے، کلی طور پر دنیاوی سارے جھمیلوں سے، اسباب سے یکسو ہو کر کے اپنے آپ کو اللہ کے در پر ڈال دے،
اور اگر کلی طور پر یکسوئی نہیں ہو سکتی ہے تو جتنا ہو سکے اتنا دنیاوی تعلقات کو کم سے کم تر کرتا جائے اور اپنے آپ کو اللہ کی طرف متوجہ کر دے، تاکہ یہ 20 دنوں میں جو اللہ کا قرب تھوڑا بہت ہے اس میں اور قوت اور مضبوطی آ جائے اور اللہ تبارک تعالیٰ اپنا بنا لے۔ اس کے لیے اعتکاف ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ اعتکاف کی روح جب یہ ہے تو اس روح کے مطابق اعتکاف میں رہنا پڑے گا۔ اعمال، فرائض میں اہتمام، نوافل میں اہتمام، ذکر و اذکار اور تلاوت میں کوئی ایسی بات نہ ہو کہ اللہ سے تعلق کے قوی کرنے میں وہ بات رخنہ اندازی اور خلل ڈالنے والی ہو۔ ایسا کوئی بھی کام نہ ہونا چاہیے۔ یہاں بیٹھے ہیں اور غیبتیں ہو رہی ہے، یہاں بیٹھے ہیں اور لایانی ہو رہی ہے، اعتکاف میں ہیں اور لایانی ہو رہی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ لایانی تو بالکل مضر ہیں۔ گناہ جو پہلے سے گناہ ہے اس ماہ میں، پھر ماہ کے آخری عشرے میں جس میں طاق راتے ہیں، شب قدر ہے، وہ گناہ اپنے گناہ تر بن جاتے ہیں، بلکہ گناہ ترین بن جاتے ہیں۔ تب ایسے موقع پر ہم اس میں ملوث ہو تو یہ روح جو ہے وہ روح متاثر ہوگی، اور اعتکاف کا جو اصلی مقصود ہے اس مقصود کے حاصل کرنے میں ہمیں رکاوٹیں پیش آئے گی۔ اس لیے کوئی بھی ایسا کام، مباح کام، کھائے پیے، تھوڑا تفریح طبع کہ عبادت میں رات بھر جاگ رہے ہیں تو تھوڑا چائے پانی ہو رہی ہے، اسی میں ساتھیوں کے ساتھ مل جل کر کے ہنس لے تھوڑا، تاکہ پھر دوبارہ نشاط ہو جائے۔ لیکن گناہ اور لایانی اس اعتکاف میں ذرہ برابر نہیں ہونا چاہیے، اور گناہ کے نت نئے طریقے اعتکاف میں بھی انجام پاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی پوری حفاظت فرمائے۔ اس لیے اعتکاف مشروع ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 عبادتیں مدینہ منورہ جانے کے بعد ہر سال رہی ہے اور آپ نے انجام دی ہے، جس میں سے ایک قربانی کے دنوں میں قربانی کا کرنا، اور وجوب کے طور پر نہیں، آپ پر واجب ہو اور آپ نے کیوں، ایسا نہیں ہے، آپ پر واجب تھی نہیں، لیکن پھر بھی آپ نے اہتمام سے قربانی کے دنوں میں اس کے فضائل کی بنیاد پر قربانی کا اہتمام فرمایا ہے، اور آخری عشرے کے اعتکاف کا آپ نے ہمیشہ اہتمام فرمایا ہے۔ ایک سال ایک مصلحت کی بنیاد پر آپ نے اعتکاف کو توڑا تھا تو اس کی قضا شوال میں بھی کی، اور آئندہ سال رمضان میں 20 دن کا آپ نے اعتکاف فرمایا تھا۔ اور وہ مصلحت یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف فرمایا، ایک زوجہ مطہرہ آپ کے ساتھ اعتکاف میں شریک ہوئی، اس کی دیکھا دیکھی دوسری بھی شریک ہوئی، تیسری بھی شریک ہوئی، تو آپ نے اس دروازے کو بند کرنے کے لیے اس سال اعتکاف اپنا ختم کر دیا۔ لیکن آپ نے پھر شوال میں اس کی قضا کی، اور پورے 10 دن کی مسئلے سے قطع نظر کہ اگر کسی کا اعتکاف ٹوٹ جائے تو اس کو کتنے دن کی قضا کرنی ہے، وہ ابھی میں تو آپ علیہ السلام کا معمول بتا رہا ہوں کہ آپ نے شوال میں پورے 10 دن کا اعتکاف کیا، اور آئندہ سال رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 روز کا اعتکاف فرمایا۔ تو 10 دن کا اعتکاف بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشروع ہے، 20 روز کا اعتکاف بھی مشروع ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مہینے کا بھی اعتکاف فرمایا ہے۔ پہلے عشرے کا اعتکاف فرمایا شب قدر کی تلاش میں، آپ کو شب قدر نہیں ملی، آپ نے وسط یعنی بیچ والے عشرے کا اعتکاف فرمایا، آپ کو شب قدر اس میں بھی نہیں ملی، تو آپ نے پھر آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ میرے ساتھ جو لوگ اعتکاف کرنا چاہے وہ بھی اعتکاف کر لے تاکہ شب قدر مل جائے۔ تو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا
پورے مہینے کا بھی اعتکاف مشروع ہے۔ تو اعتکاف میں چونکہ رات اور دن پورا ہے، رات میں کھانے کی اجازت ہے، تو اعتکاف کی حالت میں مسجد میں کھانا بھی جائز ہے، پینا بھی جائز ہے، اور اپنے ضروری حوائج کو بھی، میں نے کہا بات چیت بھی کر سکتے ہیں، دوسرے ضروری کام ہیں اعتکاف میں بیٹھ کر کے اسے کر سکتے ہیں۔ پیشاب پاخانہ کے علاوہ طبعی تقاضے جو ہیں اس کے لیے نکل سکتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں جب بیٹھتے تھے تو آپ اپنے گھر تشریف نہیں لاتے تھے سوائے اپنے طبعی تقاضے کے، اور طبعی تقاضے کی تفسیر پیشاب اور پاخانہ سے کی ہے۔ چنانچہ جب اعتکاف میں بیٹھے ہیں تو روزوں کی رات میں کھانا پینا جائز تھا، بیویوں سے ملنا جائز تھا، لیکن چونکہ اعتکاف رات میں بھی ہے اور دن میں بھی ہے بیویوں کا، اور چونکہ وہ مسجد میں ہیں اس لیے اعتکاف میں بیویوں سے الگ تھلگ ہونے کا حکم اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں دیا ہے۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، تم اپنی عورتوں سے مباشرت نہ کرو۔ مباشرت چمڑی کا چمڑی سے ملنا، چمڑی کا چمڑی سے ملنا، یہ ہے اصل معنی مباشرت کا۔ تو ایسا حصہ بیوی کو لگے یا بیوی کا حصہ شوہر کو لگے اعتکاف میں کہ جس میں جماع اور جماع کے متعلقات کچھ بھی نہ ہو، بوسہ ہے، پیار ہے، محبت ہے، اور پیار اور محبت سے معانقہ ہے، مصافحہ ہے، یہ سب بھی ممنوع ہے، اور صحبت کرنا بھی ممنوع ہے۔ اگر شہوت کے ساتھ اپنی بیوی کو اعتکاف کی حالت میں پکڑے گا تو بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ شہوت کے ساتھ بوس و کنار کیا اعتکاف کی حالت میں تو بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ تو جماع سے بھی اعتکاف کی حالت میں اعتکاف ٹوٹ جائے گا، لیکن ایسی حالت کہ جس میں اس طرح کے کام نہیں ہے، یعنی شہوت اور شہوت والے باتیں اور کام نہیں ہیں، اور مرد کی چمڑی اور مرد کا بدن عورت سے چھوتا ہے اور عورت کا بدن مرد سے چھوتا ہے، تو یہ اعتکاف کو توڑنے والی چیز نہیں ہے۔ روایت سے ثابت ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھتے تھے اور اعتکاف ہی کی حالت میں مجھے اپنا سر دیتے تھے، میں آپ کے سر میں کنگھی کر دیا کرتی تھی۔ تو کنگھی کرنا ظاہر بات ہے مس ہوا، چھونا ہوا، لیکن بالشہوت نہیں۔ بعض روایت میں وفی روایتن کہ آپ علیہ السلام مجھے اپنا سر مبارک دیتے تھے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک دھو دیا کرتی تھی۔ تو معلوم ہوا کہ اگر اس طرح مس ہو رہا، چھونا پایا جا رہا ہے تو اس صورت میں یہ اعتکاف کو توڑنے والی چیز نہیں ہے، اس کا حکم یہاں پر ہے۔ اور چونکہ یہ چیز شہوت والی چیزیں، جیسے ہمارے سامنے بات آئی کہ اعتکاف کی جو روح ہے اس کے اندر بہت ہی زیادہ خلل انداز ہے، کیونکہ اعتکاف کا مقصد یکسو ہو کر کے تمام علائقات اور تعلقات کو ختم کر کے اپنے آپ کو اللہ کی طرف کلی طور پر متوجہ کرنا، اور یہ اس کے منافی ہے۔ اس لیے کھانا اور پینا طبعی تقاضے ہیں، اور اس میں اتنے دن تک اپنے آپ کو کوئی کلی طور پر روکے یہ اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها کے خلاف ہے، جبکہ اتنے دن
بیوی سے دور رہنا یہ انسان کے لیے بسہولت ممکن ہے، تو جو چیز بسہولت ممکن تھی اور وہ اعتکاف کی روح میں مخل ہے تو اس کو مفسد اعتکاف قرار دیا، لیکن جن چیزوں سے بچنا ممکن نہیں تھا اس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اعتکاف میں منافی روح اعتکاف نہ ہونے کے باوجود اس کو جائز قرار دیا ہے، تاکہ مزید کھائے اور پیے گا تو اللہ کی طرف اس کی توجہ بڑھے گی۔ اس لیے کھانے پینے کا الگ حکم ہے اور بیوی سے تعلقات قائم کرنے کا اعتکاف کی حالت میں الگ حکم ہے۔ یہ ہے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا۔ اوپر سے جو رمضان کے اور روزے کے احکام ہیں ان سب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے یہ اللہ کے ضابطے ہیں، اللہ کی بارڈر ہیں، حدود ہیں۔ قریب جاؤ گے تو باہر نکل جاؤ گے، قریب جاؤ گے تو باہر نکل جاؤ گے، اس لیے قریب ہی نہ جاؤ، بیچ میں رہو۔ بارڈر ہو تو بارڈر کے بیچ میں رہیں گے تو اس صورت میں پھاندنے کا کوئی موقع ہی نہیں ہوگا۔ لیکن لاؤ بھائی جی قریب جا کر کے دیکھے تو کوئی میرے جیسا ہوگا دھکا مارے گا تو بھی باہر نکل جائے گا کہ بارڈر کے باہر۔ تو قریب نہ ہو، احتیاطی تدابیر اختیار کرو۔ یہ احتیاطی تدابیر کا فلا تقربوہا سے ثبوت ہو رہا ہے کہ بھائی افطاری میں احتیاطی تدبیر اختیار کرو۔ جیسے کل بات آئی تھی 2-3 منٹ احتیاطی تدبیر، ورنہ ہو سکتا ہے کہ تم نے احتیاطی تدبیر اختیار نہ کی تو تم روزہ وقت سے پہلے افطار کر دو تو تم بارڈر کے باہر نکل گئے، روزہ ختم ہو گیا۔ سحری میں 2-3 منٹ 4 منٹ 5 منٹ پہلے بند کر دو، تاکہ ہو سکتا ہے کہ اگر تم نے احتیاطی تدبیر اختیار نہ کی تو تم کھانے پینے میں اتنے مشغول ہو گئے کہ صبح صادق ہو گئی اور تمہارا روزہ پھر شروع ہونا ہی نہیں پایا جائے گا۔ احتیاطی تدبیر کا فلا تقربوہا سے ثبوت ہو رہا ہے۔ اسی لیے کہ روزہ میں کلی کرنے میں مبالغہ نہ کرو، روزہ میں ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ نہ کرو۔ خود روایت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ یوں عام دنوں میں غرغرہ کرو، مستحبات میں سے ہے، وضو کے مستحبات میں ہے۔ کلی کرو یہ تو ہے سنت، لیکن غرغرہ کرو یہ مستحب ہے۔ ناک میں پانی ڈالو اور پانی ڈالنے میں مبالغہ کرو۔ وبالغ فی الاستنشاق، ناک میں پانی چڑھانے میں، لیکن پھر اتنا نہیں کہ پھر دماغ پر چڑھ جائے نہ پھر اس کی وجہ سے دماغ متاثر ہو اور علاج کرانا پڑے، یہ نہیں۔ الا ان تکون صائما، مگر تم روزے کی حالت میں ہو تو ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ نہ کرو۔ احتیاطی تدبیر یہی ہے، ورنہ اگر تم مبالغہ کرو گے تو ناک کے اوپر یعنی نرم ہڈی سے اوپر پانی چلا جائے گا، روزہ فاسد ہو جائے گا۔ تو جو احتیاطی تدابیر باب سحری میں، باب افطار میں اور روزے کے دیگر اعمال میں ہیں، اس کا ثبوت اس فلا تقربوہا سے ہے کہ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے ضابطے ہیں، ان کو پھلانگنے کے لیے اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ قریب جاؤ گے تو پھلانگنا ممکن ہوگا اور تم حد سے باہر نکلو گے اور فسق کے دائرے میں داخل ہو کر کے اللہ کے غضب اور لعنت کے اور اللہ کی سزا کے مستحق بنو گے۔ تو جیسے ہم نے یہ سارے احکام بتائے اور احکام کی حدود بھی بتائی باب روزہ میں، جیسے کہ مرد کے لیے جائز ہے، عورت کے لیے جائز، اوپر سے بیمار کے لیے جائز ہے، مسافر کے لیے جائز ہے، اور اسی کے تحت میں ساری تفصیلات جو حدیث کے روشنی میں فقہائے کرام نے بتائی، یہ سارے حدود ہیں، ان کے مطابق چلو، اس سے آگے نہ بڑھو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جیسے ہم نے باب روزہ میں، روزہ کے باب میں تمہیں اچھی طریقے سے تفصیل سے سمجھایا، حدود متعین کر دی، فرماتے ہیں کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس، جیسے یہ احکام اور اس کے متعلق ساری چیزیں ویسے زندگی گزارنے کے لیے بھی
ہم لوگوں کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، ساری انسانیت کے لیے اپنے احکام کو خوب واضح طور پر کھول کر کے، جس میں ذرہ برابر بھی اجمال نہیں، خفا نہیں، پوشیدگی نہیں، جس میں کسی طرح کا کہ بھئی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ایسا نہیں، خوب کھول کر کے واضح طور پر ہم لوگوں کے لیے احکام بیان کرتے ہیں تاکہ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے، اور سمجھ میں آنے کے بعد زندگیوں میں آ جائے تو احکام الہیہ کی تعمیل یہ یقیناً تقوی کا باعث ہے، لعلہم یتقون، کیونکہ اللہ کے جو مقرر کردہ احکام ہیں بجا لانے کے ہیں، کچھ نہ کرنے کے ہیں، اور تقوی اسے کہا جاتا ہے کہ امتثال اوامر اور اجتناب نواہی، کہ جو اللہ نے کرنے کو کہا ہے اسے کر لیا جائے، اور اللہ نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا اس سے بچا جائے۔ تو جب کھول کر کے واضح طور پر احکام آ گئے، سمجھ میں آ گئے، چونکہ جو چیز واضح ہوگی وہ سمجھ میں آ جائے گی، اور جب سمجھ میں آ جائے گی تو اس پر عمل کرنا یقیناً آسان۔ دنیا کے باب میں کہ بھئی یہ چیز سمجھ میں آ گئی، آدمی اس کو فوراً قبول کرتا ہے، فوراً اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈال لیتا ہے، وہ ہاں اس میں نفع سمجھ میں آ گیا ہے، تو اس صورت میں فوراً اس کی طرف لپکتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس، سارے لوگوں کے لیے اللہ اپنے احکامات کو واضح طور پر بیان کرتے ہیں، اور جب واضح طور پر سمجھ میں آ گیا، زندگی میں آ گیا، لعلہم یتقون، تاکہ ان کے اندر پرہیزگاری آ جائے، تقوی والے بن جائے۔ معلوم یہ ہوا کہ تقوی کے لیے شریعت کو فالو کرنا، جتنا شریعت کی اتباع کرتے چلے جائیں گے اتنا تقوی کا معیار ہمارے اندر بڑھتا جائے گا، جتنا شریعت کے اعتبار سے ہم پیچھے ہوں گے تقوی والی صفات سے ہم اتنے کورے رہتے جائیں گے۔ اور تقوی ہی اسی مہینے کی روح ہے، روزہ کی روح بھی تقوی ہے، جیسے اس سے شروع میں آیا۔ اس مہینے میں قرآن مقدس نازل ہوا، اور قرآن مقدس کے نازل ہونے کی بھی بنیادی غرض و غایت امتثال اوامر اور اجتناب نواہی، اور یہی تقوی۔ تو اس تقوی کے لیے شریعت کا اپنی زندگیوں میں لانا ضروری ہے۔ کوئی یہ سمجھے کہ چند اعمال کو کر کے میں متقی بن جاؤں گا، ایسا نہیں ہوتا۔ پوری شریعت اللہ ہم سب کو اور پوری امت کو اعلیٰ درجے کے تقوی سے مالا مال فرمائے، آمین یا رب العالمین، بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔